جی دوستوں، ممتاز ادیب اور مزاح نگار مسعود مفتی اپنی کتاب سر راہ کے دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ دیباچہ پڑھنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان قارئین کرام کی ہے جو کتاب پڑھنے سے پہلے اس کا اندازہ کرنے کے لیے دیباچہ پڑھتے ہیں۔ دوسری قسم ان اصحاب کی ہے جو کتاب پڑھ چکے ہیں، ریڈیو خراب ہے، کوئی دوست پاس نہیں، اخبار میں کوئی مار دھاڑ کی خبر نہیں، بور ہو رہے ہیں، تو انہوں نے وقت کاٹنے کے لیے دیباچہ پڑھ ڈالا۔ تیسری قسم ان علماء کی ہے جو کافی ہاؤس میں بیٹھ کر ادبی تحریکوں پر دھواں دھار تقاریر کرتے ہیں۔ ہر ایسی کتاب پر جو مصنف اور ناشر کی بدقسمتی سے چھپ چکی ہے ٹھوس تنقید کرتے ہیں۔ بعض مصنفین ان کا نام سن کر اور ذکر کر کے کھل اٹھتے ہیں اور بعض کے نام سے ہی اختو کر اٹھتے ہیں لیکن دراصل انہوں نے تمام کتابوں کا صرف دیباچہ پڑھا ہوتا ہے اور ان کی مصنف سے ملاقات صرف سرورق پر ہوئی ہوتی ہے۔ اگر تو آپ پہلی قسم سے تعلق رکھتے ہیں تو مجھے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا ہے۔ ساتھ ہی آپ سے ہمدردی بھی ہے کہ اس دیباچہ سے آپ کو کتاب کا صحیح اندازہ نہ ہو سکے گا۔ اگر آپ دوسری قسم کے قاری ہیں تو اس دیباچہ کے اختصار کے لیے معذرت قبول کریں، شکریہ اس کے علاوہ ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ تیسری قسم کے قاری ہیں تو میری التماس ہے کہ آج محض منہ کا ذائقہ تبدیل کرنے کو ہی کتاب پڑھ ڈالیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ دیباچہ لکھنے بیٹھا تھا تو ذہن میں بڑے دلائل تھے جن سے آپ کو راضی کر سکنے کا یقین تھا، لیکن اس وقت ان 2 بچوں کا خیال آ گیا جو باپ کے بار بار مارنے اور مجبور کرنے کے باوجود پڑھتے نہ تھے۔ بے بس باپ نے کئی ایک استاد بدلے لیکن وہ سب ناکام ہو کر چلے گئے۔ ایک دن خود اعتمادی کے مارے ہوئے ایک استاد نے باپ سے آ کر کہا، ایک موقع مجھے بھی دیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ علم سیکھ جائیں گے۔ باپ جھٹ سے راضی ہو گیا۔ استاد اگلے دن بچوں کے پاس گیا، ان کو کھلونے وغیرہ دے کر اپنے آپ کو ان کا دوست ظاہر کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہم گھل مل گئے تو بچوں نے استاد کو اپنے خرگوش دکھائے۔ استاد کی استادی والی رگ پھڑکی۔ اچھا بچوں، بھلا گنو تو یہ خرگوش کتنے ہیں؟ بچے ان کو کانوں سے پکڑ پکڑ کے لٹکاتے گئے اور گنتی کرتے گئے۔ 10۔ شاباش، اچھا اب ان میں سے 4 خرگوش بھگا دو۔ بچوں نے 4 خرگوشوں کی دم پر چٹکیاں لی تو وہ نتھنے پھلاتے بھاگ گئے۔ اچھا بچوں، اب گنے بغیر بتاؤ باقی کتنے رہے؟ 6۔ بچوں نے تھوڑی مشکل سے حل نکال لیا۔ اب اس طرح کرو، ان 4 خرگوشوں کو ڈھونڈو اور ان میں سے 2 لا کر ان میں ملا دو۔ بچے ہنسی خوشی بھاگتے گئے، پودے پھلانگے، پلنگوں کے نیچے گھٹنوں کے بل چلے، سامان والی کوٹھی میں سے چیزیں الٹ پلٹ کیں، بستروں کے ڈھیر میں دیکھا اور بالا آخر انہیں پکڑ کر ہنسی خوشی لوٹنے لگے۔ لیکن عین اسی وقت بڑا ٹھٹکا۔ اس نے چھوٹے کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور کان سے منہ لگا کر سرگوشی میں کہنے لگا، دیکھنا بھائی، ہوشیار رہنا، کہیں یہ آدمی کھیل کھیل میں ہمیں پڑھا نہ جائے۔ اب میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ اگر دیباچہ پڑھ کر کتاب نہ پڑھنے کے معاملے میں آپ بھی خدا نخواستہ وزرداری کی اس معراج پر پہنچے ہوئے ہیں تو دلائل سے بھی کیا حاصل؟
اگر آپ اس سطر تک پہنچنے سے پہلے کتاب پھینک نہیں چکے تو میری اس عرض پر مقرر غور فرمائیے۔ مسعود مفتی، لاہور، 17 فروری 1964۔ شکریہ۔